السلام علیکم۔ اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں درخشن بطول۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی ہیڈ لائنز پر۔ سندھ میں 2.5 ماہ بعد پرائمری اسکولز کھل گئے، طلبہ کی کورونا ایس او پیز کے ساتھ حاضری۔ صوبے میں تمام درگاہیں، امیوزمنٹ پارکس اور انڈور جمز 28 جون کو کھول دیے جائیں گے۔ ملک میں آج سے انسداد کورونا ویکسینیشن شروع ہونے کا امکان۔ ویکسین کی قلت کے باعث کئی روز سے بند مراکز کھلنے کی توقع۔ گزشتہ روز چین سے سائنو ویک کی 15 لاکھ ڈوز خصوصی طیارے سے اسلام آباد پہنچ گئی۔ وفاقی وزیر اسد عمر کا کہنا ہے کہ 10 روز میں مزید 50 لاکھ خوراکیں بھی پہنچ جائیں گی۔ ملک میں کورونا سے مزید 30 افراد جاں بحق، 24 گھنٹوں میں 907 نئے کیسز رپورٹ۔ ملک میں کورونا سے اموات 22,007 ہو گئی۔ گزشتہ روز 34,754 ٹیسٹ کیے گئے، مثبت کیسز کی شرح 2.6% رہی۔ امریکہ کو افغانستان سے نکلنے سے پہلے سیاسی حل نکالنا چاہیے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ پاکستان امریکہ کو فوجی اڈے دے۔ اپنی سرزمین افغانستان کے خلاف استعمال ہونے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کا غیر ملکی ٹی وی کو انٹرویو، کہا کہ پاکستان کا جوہری پروگرام صرف ملکی دفاع کے لیے ہے۔ جب سے ایٹمی قوت بنی، بھارت سے جنگ نہیں ہوئی۔ چین نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت مظالم اٹھا رہا ہے اور دنیا اس پر کیوں نہیں بات کرتی؟ پنجاب کے مختلف شہروں میں آندھی کے ساتھ بارش، ساہیوال میں چھت گرنے سے خواتین اور بچوں سمیت 9 افراد زخمی۔ لاہور اور ملتان میں درجنوں فیڈرز ٹرپ کر گئے، بجلی معطل۔ بلوچستان کے علاقے کوہلوں میں طوفانی بارش کے بعد ندی نالوں میں طغیانی۔ سندھ میں ڈکٹیٹرشپ ہے، سندھ دشمنوں کا راج ہے، صوبے میں اگلی حکومت پی ٹی آئی کی ہوگی۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کا دعویٰ، بولے کہ وفاق جو پیسہ سندھ کو دیتا ہے وہ دبئی، کینیڈا اور یورپ سے برآمد ہوتا ہے۔ پانی کا ریکارڈ مانگنے پر مراد علی شاہ بھاگ جاتے ہیں۔ سندھ 70% ریونیو دیتا ہے، یہ پیسہ کسی کے والد صاحب کی ملکیت نہیں۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کا فواد چودھری کو جواب۔ سہیل انور سیال بولے کہ شیخ چلی حکومت کے وزیر سندھ پر راج کے خواب دیکھنا چھوڑ دیں۔ پی ٹی آئی حکومت سندھ کا پانی بند کر کے اسے بنجر بنانا چاہتی ہے۔ بجٹ جھوٹ کا پلندہ تھا جس پر پردہ ڈالنے کے لیے ہلڑ بازی کی گئی۔ پورے ملک سے نااہل لوگوں کو اٹھا کر ایوان میں بٹھا دیا گیا۔ سربراہ پی ٹی ایم مولانا فضل الرحمان حکومت پر برس پڑے، کہا کہ کراچی کا جلسہ بتائے گا کہ کسی کے جانے سے فرق نہیں پڑتا، ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ترک ہم منصب سے ملاقات، افغان امن عمل، فوجی انخلا کے بعد کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ پرامن، خود مختار اور مستحکم افغانستان پورے خطے کے مفاد میں ہے۔ افغان امن عمل کی کامیابی کے لیے پاکستان اپنا مثبت کردار جاری رکھے گا۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، شامل کریں گے خبروں کی تفصیل اور آپ کو بتائیں کہ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی شہباز شریف نے ایف آئی اے میں پیش ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ ایف آئی اے نے نائب صدر نون لیگ کو 22 جون کو طلب کر رکھا ہے۔ تفصیلات دیکھیے تجمل بخاری کی رپورٹ میں۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی مشکلات کم نہ ہو سکیں۔ شوگر سکینڈل کیس میں ایف آئی اے کی جانب سے طلبی کے نوٹس پر قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے اپنی لیگل ٹیم کو بلا لیا۔ وکلاء سے مشاورت کے بعد اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی نے ایف آئی اے کے سامنے پیش ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ایف آئی اے نے شہباز شریف کو ریکارڈ کے ہمراہ 22 جون کو طلب کیا ہے۔ پیشی کے موقع پر مسلم لیگ نون کے رہنماؤں اور کارکنان کو اظہار یکجہتی کے لیے 10 بجے ایف آئی اے کے دفتر ریگل چوک پہنچ
پہنچنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ دوسری جانب شوگر انویسٹیگیشن ٹیم 20 سوالات پر مشتمل سوال نامہ پہلے ہی مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کو پہنچا چکی ہے۔ تجمل بخاری، لاہور، اب تک۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ سندھ 70% ریونیو دیتا ہے، یہ پیسہ کسی کے والد صاحب کی ملکیت نہیں۔ ان کم عقلوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ وفاق فنڈز کا آڈٹ کرتا ہے۔ سندھ کو پیسے NFC کے تحت ملتے ہیں، PTI کا احسان نہیں ہے۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب نے پریس کانفرنس میں کہا کہ PTI نے اقتدار سے پہلے 1 کروڑ نوکریوں اور 50 لاکھ گھروں کا خواب دکھایا، IMF کے پاس نہ جانے کا اعلان کیا، PTI نے ہر وعدے پر یو ٹرن لیا۔ عمران خان صاحب نے 25 جولائی 2018 کے سلیکشن سے پہلے پاکستان کی قوم کو بڑے سہانے خواب دکھائے تھے۔ پاکستانی قوم کو انہوں نے 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا، 50 لاکھ گھروں کا وعدہ کیا تھا، کرپشن کو ختم کرنے کا وعدہ کیا تھا، IMF نہ جانے کا وعدہ کیا تھا، پاکستان کی معیشت کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ مرتضی وہاب نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار حکومتی اراکین نے بجٹ اجلاس میں احتجاج کیا۔ عثمان بزدار اور محمود خان اس لیے پسند ہیں کیونکہ وہ خاموش رہتے ہیں۔ مراد علی شاہ اس لیے پسند نہیں کیونکہ وہ سندھ کے لوگوں کی بات کرتے ہیں۔ پہلا وفاقی وزیر ہے جس کا فوکس صرف ایک صوبے پر ہے۔ سندھ کو پیسے NFC کے تحت ملتے ہیں، PTI کا احسان نہیں ہے۔ ان کو عثمان بزدار پسند ہے جو کہ خاموش رہتا ہے، محمود خان صاحب پسند ہیں جو کہ خاموش رہتے ہیں۔ ان کو مراد علی شاہ اس لیے پسند نہیں ہے کہ مراد علی شاہ صاحب سندھ کی عوام کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ آج فواد چودھری صاحب کی میں بات سن رہا تھا، انہوں نے کہا جی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم جو پیسے سندھ کو دیتے ہیں اس کو آڈٹ کریں گے۔ کوئی احسان کرتے ہو بھائی تم پیسہ دے کے سندھ کو، یا کوئی احسان کر رہے ہیں آپ صوبہ سندھ کو پیسہ دے کے؟ آپ کے والد صاحب کے پیسے ہیں یہ۔ آئین پاکستان آرٹیکل 160 میں NFC کی مد میں ہر صوبے کو اس کے پیسے دیتا ہے، تو تحریک انصاف کوئی احسان تھوڑی کر رہی ہے سندھ حکومت کے اوپر۔ مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ ایک نہیں 2 پاکستان ہیں، ایک غریبوں کے لیے، دوسرا ان کے ATMs کے لیے۔ پچھلے 1 سال میں صرف گدھوں کی پیداوار میں اضافہ ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان سے حکومتی اور اتحادی جماعتوں کے اراکین نے ملاقات کی ہے، اور ملاقات میں بجٹ سیشن کے موقع پر اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی سمیت دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ رپورٹ ہے کوئٹہ سے شہزاد ممتاز کی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال سے اتحادی جماعتوں کے اراکین نے ملاقات کی۔ ملاقات میں اتحادی جماعتوں کے ارکان نے اسمبلی میں رونما ہونے والے واقعے پر شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ اتحادی اراکین کا گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اپوزیشن کے اس رویے سے پورے ایوان کا استحقاق مجروح ہوا، صوبے کی روایات کو کسی صورت پامال نہیں ہونے دیں گے۔ اسمبلی جو ایک مقدس فورم ہے، اس میں اس طرح سے لوگ گھستے ہیں، شیشے توڑتے ہیں، یہ ہم سب بلوچستان کے لیے یقیناً ایک بہت شرمندگی کی بات ہے۔ یہاں بہت سے قبائل، بہت سے عزت دار لوگ آتے ہیں اسمبلی میں، لیکن جس طریقے سے وہاں واقعہ ہوا ہے یہ تو ایک نیگیٹو میسج پورے پاکستان میں، پورے دنیا میں گیا ہے، اور ایک چیز ایک مطلب اپوزیشن کی طرف سے ایک پروپیگنڈا جو کیا گیا تھا اور ایک بےزتی کی گئی، یہ خاص کر ہمارے روایتوں کے خلاف ہے، اور اس کو ہم لوگ شدید کنڈیم کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ کی بالادستی ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ بلوچستان کی تاریخ میں ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا۔ ہم نے کنڈیم کیا ہے سارے سچویشن کو، اس حملے کو، اور یہ ہمارے لیے بڑا ایک افسوسناک، بلوچستان کی ہسٹری میں اس دن کو یاد رکھا جائے گا، اور بہت نامناسب ہوا۔ جلیل اپوزیشن کے لوگ جو بھی تھے، چاہے وہ یہ دلیل دیں کہ نہیں جی تفریح تھی اور لوگ تھے، یا جو بھی ہوا، کچھ بھی ہو جائے، آپ حدود اسمبلی کے باہر اگر آپ جو بھی نقصان اگر آپ نے کرنا ہوتا وہ ایک مختلف معاملہ ہوتا، لیکن اسمبلی کے حدود کے اندر شاید ایک گملے کو توڑنا اور ایک بلڈنگ کو توڑنا، ادھر لوگوں کو نقصان پہنچانا، ایک ممبرس کے پریویلیج میں ان کو اندر جانے نہیں دینا، اس ٹائپ کی روایات جو ہے نا وہ کبھی بھی نہ بلوچستان میں دیکھی گئی، اور بہرحال پاکستان کی ہسٹری میں بھی ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا۔ اراکین کا کہنا تھا کہ اگر اسپیکر اپنا کردار بہتر اور ذمہ دارانہ انداز میں ادا کرتے، اسپیکر کے غیر ذمہ دارانہ رویے اور طرز عمل کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی۔ حکومتی و اتحادی جماعتوں نے اسپیکر بلوچستان اسمبلی کی جانب سے بلائے گئے پارلیمانی لیڈرز کے اجلاس میں احتجاجاً نہ شرکت کرنے پر اتفاق کیا۔ شہزاد ممتاز، کوئٹہ اب تک۔